وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالی اس اہل ایمان کو جو علم رکھتا ہے بلند کر کے رہے گا۔ اللہ اسے بلند رکھے گا جس کے پاس علم کی دولت ہے۔ جو قوم ایجوکیٹڈ ہے، جو تعلیم یافتہ قوم ہے، دنیا اسے نیچے نہیں لا سکتی۔ تعلیم کے بٹوارے نہ کیجئے۔ میں امارت شریعہ کے اسٹیج سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تعلیم کا کوئی بٹوارہ اسلام نے نہیں کیا ہے کہ یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ قرآن میں کہیں اس کا بٹوارہ نہیں ہے، حدیث میں کہیں اس کا بٹوارہ نہیں ہے۔ علم نافع ہے، علم غیر نافع۔ جو نفع بخش علم ہے قرآن کریم اس کو حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ نے سارا علم قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ سورج کا علم قرآن کریم میں، چاند کا علم قرآن کریم میں، ستاروں کا علم قرآن کریم میں، ہواؤں کے چلنے کا علم قرآن کریم میں، دریاؤں کی روانی کا علم قرآن کریم میں، زمین سے اگنے والی چیزوں کا علم قرآن کریم میں، زمین کے نیچے آباد اور موجود چیزوں کا علم قرآن کریم میں، آسمان کی خوبیوں اور کمالات کا علم قرآن کریم میں، آسمان سے اوپر کی چیزوں کا علم قرآن کریم میں۔ قرآن کریم تو اولین اور آخرین کا علم کا مجموعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اس اسٹیج سے کہ علم کی دولت حاصل کیجئے اور علم پر اپنی توانائی خرچ کیجئے۔ حالات کی شکایت مت کیجئے، حالات بدتر ہے رہا کریں۔ حالات برے بنائے جا رہے ہیں، لوگ اپنی بدنیتیوں کو ظاہر کرتے رہا کریں۔ آپ کو پریشان کریں گے اور آپ کو کیا بھی گیا ہے پریشان۔ کیا کسی کے پریشان کرنے سے آپ ختم ہوئے ہیں؟ نہیں ختم ہوئے، اور آئندہ بھی نہیں ختم ہوں گے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس روئے زمین پر اب اللہ کی آخری امت ہے۔ آپ قیامت تک بسنے کے لیے آئے ہیں۔ کون اللہ کے نظام کو ختم کر سکتا ہے؟ تو قیامت تک رہنے کے لیے آپ کو علم کی دولت اپنانی ہوگی۔ مدرسوں کو جس طریقے سے آباد کر رہے ہیں، اسکول اور کالجوں کو بھی ہمارے بچے بھرے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، مفسر بھی بنے، محدث بھی بنے اور فقیہ بھی بنے۔ قرآن کے میں سارا علم ہے، سارے علم کو لے کر کے آگے بڑھیے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ابھی تک، جب تک آپ نے علم کو اہمیت دی تھی آپ نے دنیا پر حکومت کی تھی، جب تک آپ نے علم کا بٹوارہ نہیں کیا تھا اس وقت تک آپ نے دنیا میں حکومت کی ہے۔ جب آپ نے علم کے بٹوارے کر لیے، یہ شارٹ پینٹ والا یہ ہوا دنیا دار، اور یہ ٹوپی، یہ لمبا کرتا کلی دار، یہ پیجامہ، یہ ہو گئے دیندار۔ یہ مولانا صاحب کی نشانی، وہ ڈاکٹر صاحب کی نشانی۔ لباسوں سے دین نہیں ہے، لباسوں سے کوئی دین نہیں ہے، اور شریعت نے علم کی بھی کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ میرے بھائی، علم جہاں بھی ملے، آپ ہی کہتے ہیں کہ اگر دیوار پر بھی علم لکھا ہوا ہے تو علم حاصل کیجئے، مضبوط علم حاصل کیجئے۔ پلاننگ اور منصوبے بنائیے کہ بچے کو کیسے ہم پڑھائیں گے۔ آپ اپنے مکان بنانے کے لیے بجٹ بناتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے بجٹ ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو آپ کو کوئی آ کے پڑھاتا ہے کہ بیٹی بڑی ہوگی تو کہاں سے شادی کی جائے۔ غیر اسلامی فکر ہے یہ، غیر اسلامی چال چلن کی آپ اتنی اتباع کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی اور بینک بیلنس شروع ہو گیا کہ 20 سال کی عمر میں ہو جائے گی تو اتنا پیسہ ہو جائے گا، شادی کرنا آسان ہوگا۔ لیکن کیا پیدا ہوتے وقت آپ نے منصوبہ بنایا کہ اس کو ہم کیا پڑھائیں گے اور اس میں کیا خرچ کریں گے؟ بینک بیلنس آپ نے جمع کیے بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ خیراتی تعلیم کے عادی ہو چکے ہیں، فری تعلیم کی لت آپ کو لگ چکی ہے۔ مدرسوں کے علماء نے آپ کو سنبھالے رکھا، آپ کے سماج کو سنبھالے رکھا، لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کے مدرسے میں لاتے، اور ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے، جب مدرسے میں جاتے ہیں تو مولانا صاحب کو کہتے ہیں فری میں داخلہ لے لیجئے نا۔ فری میں داخلے کا مطلب سمجھتے ہیں زکوٰۃ میرے بچے کو کھلائیے نا، آپ خود زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مدرسے میں پیسہ کس چیز کا ہے؟ زکوٰۃ ہی کا تو پیسہ ہے۔ آپ فری کی تعلیم کی عادت ڈالنے والے لوگ ہو گئے، آپ تو دینے والے لوگ تھے۔ آپ تعلیم پر خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ مدرسے کے معلمین کو، مکتب کے معلمین کو، مساجد کے ائمہ کو جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں 100، 150، 200 روپے دینے میں نانی لوگوں کی یاد آتی ہے۔ پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ان سے معاف کرواتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے پیسے ادا نہیں کرتے، اسکول کی فیس ادا نہیں کرتے، اور موچ بہت بڑی بن گئی ہے ہماری۔
گوشت روزانہ دسترخوان پہ ہونا چاہیے، گلچھرے ہوٹلوں پہ ہم اڑائیں گے، پان کھا کھا کر کے تھوکیں گے، اپنے خرچ کو، اپنی فضول خرچیوں کو کم کیجئے اور بچے کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ پہلا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے خرچے کم کیجئے اور بچوں پر اس بچائے ہوئے پیسے کو خرچ کیجئے تاکہ آپ کا بچہ تعلیم یافتہ بن سکے، سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لائق ہو سکے۔ ایک بات عمارت شریعت